تخلیق کائنات کے قدرتی نظام کی جامعیت اور بے پناہ وسعت انسانی سوچ اور ادراک کی تمام گہرائیوں سے ماورا ہے۔ قدرت نے بنی نوع انسان کے لیے جو نظام تشکیل دیا ہے اس میں کسی کمی یا کمزوری کا شائبہ تک نہیں۔ انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کی بقا کے لیے قدرتی لوازمات کی نظیر نہیں ملتی۔ قدرت نے جو فصلیں، پھل، سبزیاں اور پھول پیدا کیے ہیں وہ سب قدرت کے عظیم شاہکار ہیں اور انسان کی تمام غذائی ضروریات پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسانی ضروریات کے قدرتی وسائل انسانی زندگی کی بقا اور تحفظ کی مکمل ضمانت مہیا کرتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی ایجادات کے گوناگون فوائد کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن یہ بات سنجیدہ نوعیت کے مسائل کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ زرعی میدان میں کیمیائی کھادوں، زہروں، ہارمونز کے استعمال، جینیاتی تبدیل شدہ بیجوں کا استعمال اور خوراک کو محفوظ کرنے والے کیمیائی مادوں کے استعمال سے انسانی بقا اور صحت کے لیے سنجیدہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آرگینک فارمنگ کے ذریعے ان مصنوعی عوامل کے استعمال سے اجتناب کر کے قدرتی طریقوں سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ کیا جاتا ہے اور کیڑوں اور بیماریوں کے سد باب کے لیے بھی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ زرعی پیداوار میں مسلسل اضافے کی خواہش پر زراعت کو جس حد تک آلودہ کر دیا گیا ہے اس سے مستقبل میں انسانی صحت کے لیے کئی مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ زرعی آلودگی کے باعث نہ صرف پیداوار کی کوالٹی متاثر ہو رہی ہے بلکہ دنیا بھر کو معاشی بحران کا سامنا بھی ہے اور بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے غذا اور صحت کے مسائل بھی سنگین صورت اختیار کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں دنیا کی 75% آبادی خشک سالی، زلزلوں، تیز ہواؤں اور سیلاب سے متاثر ہوئی، جس سے عالمی سطح پر معاشی و غذائی بحران پیدا ہوا۔ ان حالات میں انسانی زندگی کی بقا اور معیار صحت کے لیے ضروری ہے کہ آرگینک فارمنگ کو فروغ دیا جائے اور مصنوعی کھاد اور زہروں سے نجات حاصل کی جائے۔ قدرت کے قریب تر ہو جانے اور قدرتی زراعت پر انحصار بڑھانے سے مصنوعی زراعت سے پیدا شدہ مسائل میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں آرگینک فارمنگ کے رجحان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بعض یورپی ممالک میں اب 6 تا 10% آرگینک فارمنگ پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کیوبا آرگینک فارمنگ کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ پاکستان میں بھی آرگینک فارمنگ کو فروغ دینے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ WTO کے نئے قوانین کی وجہ سے ہمیں بہت سی بین الاقوامی منڈیوں میں اپنے پھل، سبزیوں اور دیگر زرعی اجناس کی فروخت میں مشکلات درپیش ہیں۔ یورپی ممالک میں اپنی برآمدات بڑھانے کے لیے آرگینک فارمنگ کا فروغ وقت کی ضرورت ہے۔ آرگینک فارمنگ کے ذریعے حاصل شدہ پیداوار میں غذائی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے بیرونی منڈیاں بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ اس طرح آرگینک فارمنگ زرعی مبادلہ میں خاطر خواہ اضافے اور ملکی معیشت کے استحکام کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ کاشتکاری کے یہ طریقے ماحول دوست ہیں، اس لیے ان کے ذریعے ہوا، زمین اور پانی کی آلودگی کم ہوگی اور قدرت کے ان بیش قیمت وسائل کو تحفظ دیا جا سکے گا۔ قومی زرعی تحقیقاتی ادارہ اسلام آباد میں سال 2008-9 میں تقریباً 600 ایکڑ اراضی پر آرگینک فارمنگ کے تحت گندم کامیابی کے ساتھ کاشت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 50 ایکڑ رقبے پر سبزیوں کی بھی آرگینک فارمنگ کی گئی ہے۔ ہمارے کاشتکار اب اس طریقہ زراعت میں بے حد دلچسپی لے رہے ہیں۔
टनल टेक्नोलॉजी के जरिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को फरोग देने में खातिर खा कामयाबी हासिल की जा सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त रिसोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हैं, पानी भी आपके पास ख़त्म है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं करते तो हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत पीछे रह जाएंगे। अब इसका आप मुआवजा इसी तरह कर लें कि अभी हमने जो यहाँ पर 50 एकड़ सब्जियाँ लगाई हैं और तकरीबन कोई 590 एकड़ हमने यहाँ पर गंदम लगाई है, जो कि टोटली ऑर्गेनिक है और बारानी है। और इसमें सिर्फ हमने फार्म यार्ड मैन्योर इस्तेमाल किया है और फोलियर स्प्रे के लिए हमने ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया है। जहाँ पर अगर हम पिछले सालों की अगर गंदम देखें, जो हम 500-600 एकड़ गंदम लगाते थे, तो वहाँ पर हमारी खाद जो थी वो कम से कम 30 लाख रुपए की खाद लगती थी। अगर हम उसकी पूरी डोज दें तो 60 लाख रुपए की खाद लगती है। जबकि इस साल यही वही ज़मीन है और वही फार्म है और यहाँ पर ऑर्गेनिक, सिर्फ ऑर्गेनिक हमने इसको कर दिया है, तो सिर्फ 3,13,000 रुपये में अभी तक हमने ये सारी 600 एकड़ जो है गंदम लगाई है। दौरे हाजिर के चैलेंजों का सामना करने और ऑर्गेनिक फार्मिंग को फ़रोग देने के लिए हमें अवामी जमहूरिया चीन जैसे ममालिक के तजर्बात से भी इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है। ऐसे ममालिक बखूबी जान चुके हैं कि इंसानी ज़िंदगी की बका, बेहतर सेहत और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ कुदरत के शाहकार उसूलों को इख्तियार करने में ही मुज़मिर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कुदरत के लाफानी उसूलों की तरफ लौटने का अमल है, जिसके ज़रिए मुस्तक़बिल के चैलेंजों का हल तलाश किया जा सकता है। पाकिस्तान में ज़मीन, पानी और अफरादी क़ुव्वत जैसे वसाइल दस्तयाब हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरवीज, तरक्की और कामयाबी की ज़मानत बन सकते हैं और इस तरह एक माशी तौर पर खुशहाल और सेहतमंद मुआशरे का क़याम अमल में लाया जा सकता है।